سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ 24 رکوع ہیں اس آیت کے۔ اس آیت میں یتیموں کے، بیویوں کے، رشتہ داروں کے سلوک، حقوق کا ذکر ہے، یتیموں پر، بچوں پر شفقت کا ذکر ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کا ذکر ہے، وراثت کے احکام بیان ہوئے، کس کس کا کتنا حصہ ہے بعد از وصال ورثاء کا، طہارت حاصل کرنے، نماز پڑھنے، مشرکین سے جہاد کرنے اور اس طرح کے احکام کا ذکر ہے۔ ان سب چیزوں پر عمل وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سورت کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کا خوف بڑی زبردست چیز ہے، اس کے بغیر کوئی کامل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی زندگی کا مقصد پا نہیں سکتا اور آخرت کی راہیں آسان ہو نہیں سکتی۔ خوف خدا جس کو نصیب ہو گیا اس کو عظیم دولت نصیب ہو گئی۔ میں اکثر اس پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ امید بھی دلانی چاہیے، بشارت بھی دینی چاہیے، خوشخبری بھی دینی چاہیے، اجر و ثواب کا ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن خوف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے پر صحابہ کرام خوف کے آثار دیکھا کرتے تھے۔ وہ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور کے چہرے پر خوف کے آثار صحابہ کرام نے دیکھے ہیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بھی شادی کی تقریب میں تشریف لے جاتے، نکاح کے لیے جاتے، تو آپ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ 3 آیتیں حضور پڑھا کرتے تھے، وہی 3 آیتیں عام طور پر خطبہ پڑھاتے ہوئے، نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہوئے قاضی یا علماء پڑھتے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو اس آیت کے آغاز میں ارشاد ہے اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ 2 آیتیں جو تھیں ان میں بھی ڈرنے کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ستھری بات کہو، سچی بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ 3 آیتیں، تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ حضور نکاح کی خوشی کے موقع پر یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو یاد دلایا کرتے تھے کہ خوشی میں بھی رب کو بھولنا نہیں ہے، اس کے احکامات کو نہیں بھولنا۔ اس آیت میں شروع میں بھی اتقو ہے اور آخر میں، اس آیت کے آخر میں پھر واتقوا اللہ ہے۔ 2 بار اس میں تاکید کی گئی اللہ سے ڈرو، اور اس کی وجہ مفسرین نے یہی بیان کی ہے کہ جن احکام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس پر عمل وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بظاہر نیک ہوتے ہیں، پاک باز ہوتے ہیں، یتیموں کو حق نہیں دیتے، بیویوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، ورثاء کو ان کا حق نہیں پہنچنے دیتے، حق مار لیتے ہیں، جہاں تک زور لگتا ہے لگا لیتے ہیں۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے، اکثر لوگ یہ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، بھائی نے حق مار لیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا، یا بھائیوں نے بہنوں کا حق مار لیا، باپ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، ایسے بھی معاملات سننے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص، ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کی بیوی کو اسی سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ پھر فرمایا اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے تعلق قطع کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔
تو بہت ساری چیزیں اس ایک آیت میں بیان ہو گئیں. پہلے ہی بیان ہوا اللہ سے ڈرو، پھر بیان ہوا کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے، ایک نفس سے، نفس واحدہ. آدم علیہ السلام سے حوا کو بنایا. اس میں احادیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، ایک پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب لوگ اس پر سوال کرتے ہیں پسلی سے بھلا کیسے ولادت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے پسلی سے، مرد کی پسلی سے؟ تو علماء فرماتے ہیں بھئی تمہیں اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آدم کو کیسے پیدا کیا تو پسلی سے بھی سمجھ آ جائے گی. تو پہلے اس کو سمجھو نا، خلقکم من تراب. وہ جو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ ان کی پسلی سے حوا کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے ماننا ہے کہ بنایا رب نے ہے نا. تو جب رب کو مان لیا تو اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو را مٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بس کلمہ کن سے وہ بنا دیتا. وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. تو اس نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈال دی، جان ڈال دی. تو جس نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانا، مٹی سے پیدا کرنا زیادہ حیرانگی کی بات ہے. تو تم پہلے اس کو مان لو، جب وہ مان لو گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا بھی بنا دیا، ان کی زوجہ کو بنایا. اب یہاں پر جتنے مرضی نظریات دوسرے آ جائیں ہمارے سامنے تو اسلام جو ہے اس کا دامن بڑا وسیع ہے. اسلام کہتا ہے بھئی ٹھیک ہے آپ ساری تحقیقات کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی. ایمان والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. صرف یاد نہیں کرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، رب کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہ غور و فکر کرتے ہیں رب کی تخلیق میں، کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی تو نے بنایا کچھ بھی باطل نہیں ہے، جو کچھ بنایا بہترین بنایا. تو غور و فکر کرنے کا میدان تو ہمارا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نظریہ ہمارے سامنے پیش کر دے تو ہم اس پر غور و فکر شروع کر دیں اور ہم قرآن کریم کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں. سائنس پر جتنے بھی نئے نئے تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم اس پر غور و فکر ضرور کریں گے، لیکن جو چیز قرآن کریم کے مطابق ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، جو نہیں ہوگی ہم کہیں گے نہیں. ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا اور اس نے کہا کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا، بندر جو ہے وہ ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے چینج ہوتے ہوتے وہ انسان بن گیا. لوگوں نے مان لیا، ابھی بھی کچھ لوگ مان رہے ہیں، لیکن اسی دور میں بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، آج بھی انکار کر رہے ہیں. اب بڑا زبردست دلیل ہے اس کے انکار پر. اچھا بھئی بندر جو تھا وہ تو ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے انسان بن گیا، تو انسان اتنے عرصے سے ارتقائی منزلیں طے کرتے یہ کیوں نہیں کچھ بنا؟ یہ ویسے کا ویسا ہی ہے، انسان تو انسان ہی رہا نا. تو یہ ایسے نظریات کو ہم نہیں مانیں گے. اچھا کائنات کیسے بنی جی؟ ایک دھماکہ ہوا، ہو سکتا ہے کوئی دھماکہ ہوا ہو، لیکن ایسے ہی دھماکے کے ساتھ پہلے بہت زیادہ گرمی تھی، پھر ہیٹ بہت زیادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک ہوئی، پھر جانور بننے شروع ہو گئے، پھر چھوٹے جانور بنے، پھر بڑے بنے، پھر ایسے ہی کوئی انسان بھی بن گیا. وہ بھی کچھ بنا تھا پہلے، کوئی اور صورت تھی، کچھ اور تھی. تو اس طرح کی جو چیز جو قرآن کریم سے متصادم ہوگی اس کو نہیں مانیں گے ہم. جو اس کے ساتھ متصادم نہیں ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے، اس کے لیے ہم کہیں گے ہاں اس کو مانا بھی جا سکتا ہے. سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا جب بھی کوئی مفروضہ کوئی بھی چیز جب پیش کی جائے گی اس کو مانا بھی جا سکتا ہے، اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا یہی عقیدہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں نفس واحدہ سے بنایا ہے. اور نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اچھا یہ اس پر پھر بات ہوتی ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ تو اس میں سائنسی تحقیق جو کہتی ہے، جو تحقیقات کی ہوئی ہیں لیبارٹریز میں، اس سے تو پتہ چلتا ہے انسان کی ولادت کو اتنے لاکھ سال ہو گئے ہیں
جب کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت جو ہے وہ چند ہزار سال پہلے ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے جو ان کو میسر تھی چیزیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی تحقیقات لکھی ہیں۔ تو اگر کسی مفسر نے لکھ دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ولادت ہے وہ تقریباً 10,000 سال پہلے کی ہے، تو مفسر کی تحقیق ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ مفسر نے اپنے طور پر تحقیق کر لی، اس کی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام 7,000 سال پہلے پیدا ہوئے یا 10,000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو جو قرآن نے کہا ہے ہم اس پر پہرا دیں گے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کب پیدا ہوئے آدم علیہ السلام؟ واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، وہ کتنی صدیاں پہلے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ کنفرم ہے کہ انسانیت کا نقطہ آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے جوڑا بنایا، اور پھر اسی سے کثیر مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے والد ہم سب کے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ دل میں نرمی پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو ایک جگہ پر ایک نشست تھی، وہاں پر کوئی اپنے خاندان پر اپنی کاسٹ پر فخر کر رہا تھا اور کسی دوسرے کو ڈی گریڈ کر رہا تھا، آپ کی تو برادری ایسی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا الحمدللہ میں اولاد نبی ہوں، نبی کی اولاد میں سے۔ کہنے لگا تو کس نبی کی اولاد میں سے؟ دیکھا آدم علیہ السلام کی، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کوئی ادنا سمجھیں یا کسی کو اعلیٰ سمجھیں، ہیں تو سبھی سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد نا، تو تمام انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ فخر نہ کرو ایسے ہی۔ تمہاری اگر ذاتی معاملات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، تمہارا اگر آج معاشرے میں تمہارا رکھ رکھاؤ کچھ اور ہے، تو پھر دوسروں کو جو جن کا سٹیٹس تمہارے برابر ان کو گھٹیا نہ سمجھو۔ بہرحال تم سب کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہی سے تم سب کو بنایا گیا۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو جب بات ختم کرنی ہو تو بیچ میں ذکر اللہ کا ہی آتا ہے، اللہ کے نام پر ایسا کر لو، چلو خدا کے نام پہ چھوڑ دو، اللہ کی قسم، ذکر اللہ تعالیٰ۔ ایمان والا جو ہے اس کی بات میں، اس کے فیصلوں میں پھر بہرحال ذکر اللہ ہی کا آتا ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے رحم کا درگزر کا سوال کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اور یہ برا واسطہ نہیں۔ فرمایا ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو اور کیا ہے والارحام، قطع تعلقی نہ کرو، خونی رشتے جو ہیں ان کو نہ توڑو۔ خونی رشتوں کو توڑنے سے سرکار کریم علیہ السلام نے بارہا منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کو جو محبت خونی رشتوں سے ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملے گی، اور جو آپ کو رنج یہاں سے ملتا ہے وہ بھی کہیں اور سے نہیں ملے گا، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پھر چھوٹی سی بات پر رنج بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے جو پھول تو نے مارا وہ پتھر سے کم نہیں، کیونکہ تو اپنا تھا نا۔ تو اپنوں سے تکالیف بھی پہنچتی ہیں، تو اپنوں کی تکالیف عام طور پر ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ترغیب یہ دی گئی کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی نہ کرو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور قطع تعلقی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے، کیا؟ نگہبان ہے۔ تو جہاں کوئی چیز چوری ہو جانے کا خدشہ ہو تو وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو کیمرہ مانیٹرنگ کر رہا ہے ہماری، کوئی نہ کوئی کیمرے کی سکرین پر بیٹھا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تو ہمیں دیکھا جا رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے، اگرچہ تم تنہائی میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو، اور اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال کو اپنے گھٹیا مال سے بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مال تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچوں میں یتیم بھی ہوتے ہیں۔
اچھا پہلے یتیم کی ڈیفینیشن سن لیں. ہمارے ہاں یتیم کا معنی اور ہے. شریعت یتیم اس نابالغ کو کہتی جس کا والد فوت ہو گیا ہو. وہ نابالغ جس کے باپ کا والد کا انتقال ہو گیا، شریعت میں وہ یتیم ہے. ہاں جو بالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہوا، بظاہر اگرچہ بچہ ہی تھا لیکن بلوغت کو پہنچ گیا ہے، تو وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ یتیم نہیں ہے. بہرحال اس کا حصہ جو ہے وہ تو اسی طرح ہوگا جیسے ورثاء کا حصہ، لیکن شریعت جس کو یتیم کہتی ہے، جس کے لیے زیادہ حقوق بیان ہوئے ہیں، وہ نابالغ ہے. تو فرمایا یتیم کے مال، اچھے مال کے ساتھ اپنے گھٹیا مال کو چینج نہ کرو. اب ایسی کوئی صورت بن گئی کہ تقسیم ہو رہی ہے وراثت، اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے نا، چچا کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب فرض کریں کسی کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو اس کے انتقال کے بعد اس کی بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا. بیٹیاں یتیم ہیں، اور اس کے بھائی کو بھی حصہ ملے گا، بیٹیوں کا چچا تو اس کو بھی حصہ ملے گا. تو کئی صورتیں ایسی بن جاتی ہیں، بڑوں کو بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے، بچوں کو بھی حصہ مل رہا ہوتا ہے. تو فرمایا اگر کوئی ایسی صورت ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، تو اب عدد پورے کرتے ہوئے کہ اتنے اس کے ہو گئے، اتنے اس کے ہو گئے، صرف عدد پورا نہ کرو بلکہ کوالٹی بھی دیکھو، قیمت بھی دیکھو کہ کون سی چیز قیمتی ہے. جو اچھی چیز وہ خود رکھ لو، اور جو یتیم ہے یہ سمجھو کہ یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ابھی چھوٹی بچی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، ابھی تو بڑوں کے تو کام آئے گا. تو یہ سوچ کر کہ ان کے کام کی چیز نہیں ہے، اس کو رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا. یا جو سرپرست ہے یتیم کا، جو سرپرست ہے، ظاہر ہے والد کے وصال کے بعد سرپرستی کسی اور کی ہوگی گھر میں، تو جو یتیم بچوں کا سرپرست ہے، جس کے پاس یتیم بچوں کا مال ہے. اب یتیم بچے جب نابالغ ہوں گے تو ان کے سپرد مال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا مال کوئی سرپرست جو ہے اس کی ذمہ داری میں ہوگا، اس نے سنبھالنا، اس کو نگرانی کرنی ہے. اب سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے جب ان کے مال کی نگرانی کرے، اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، تو ایسا نہ کرے کہ جو اپنے حصے کی گھٹیا چیزیں ہیں وہ ان کی اچھی چیزوں کے ساتھ چینج کر کے ان کو کلیئر کر دے، یا ان کے لیے گھٹیا چیزوں کو رکھ دے اور اچھی چیزیں جو ان کے حصے کی ہو سکتی تھیں وہ اپنے استعمال میں لے آئے. تو ایسا کرنے کی یہاں پر ممانعت بیان ہو گئی. اچھا لوگ کیا کرتے تھے، یتیم بچیوں کے ساتھ شادی کر لیتے. نہیں، یتیم بچی بڑی ہو گئی، اب جو اس کا کفیل ہوتا، جو اس کا نگران ہوتا، سرپرست ہوتا، وہ اس کی شادی یا تو خود کر لیتا، اگر رشتے میں ایسا ہوتا کہ شادی اس سے ہو سکتی ہوتی تو وہ خود شادی کر لیتا اس کے ساتھ، اس لالچ میں کہ اس کے ذمہ مال ہے، یہ مالدار ہے بچی، تو میں شادی کر لوں گا تو وہ مال میرے قبضے میں رہے گا. یا اپنے کسی اور عزیز کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا تاکہ اس کے مال پر کنٹرول رہے، اور اس کا مال جس کے ساتھ شادی ہوگی اس کے قبضہ میں آ جائے. تو فرمایا ایسی صورت میں اگر تم ان کا حق ادا نہ کر سکو، یعنی ان کے ساتھ محبت نہ کر سکو، جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو نہ دے سکو، تو ایسی صورت میں تم ان کے ساتھ شادی نہ کرو، صرف ان کے مال کی لالچ میں. یا ایک اور بھی صورت بیان کی مفسرین نے کہ یتیم بچی کے ساتھ رحم کھا کر اس کے ساتھ شادی کی، کہ یتیم بچی اس کا کوئی نہیں، چلو ہم اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں اپنے بچے کی. اب شادی تو کر لی، پھر ساری زندگی میں اس کو تانے دیتے رہے، تو تو یتیم تھی، تجھے کس نے لینا تھا، ہم نے تجھ پر رحم کیا، تو ہمارے ساتھ ایسے کر ویسے کر. اب اس کو تانے کوسنے دیتے رہنا. فرمایا ایسے احسان سے نہ کرو. تو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سنیے. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو. اگر تمہیں یتیم پسند نہیں ہے، یتیم لڑکی، تو محض رحم کر کے اس کے ساتھ شادی کرو، اور پھر بعد میں اس کے حقوق ادا نہ کر سکو، اس سے بہتر ہے تم نہ کرو. یا اگر تمہیں یتیم لڑکی پسند نہیں ہے اور تم اس کے صرف مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے شادی کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے تم اس سے شادی نہ کرو. پھر کس سے کرو؟ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے اس سے شادی کرو، جس کو تم پسند کر دو. اب یہ ما طاب جو ہے یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ نساء کی. اس سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رشتہ کرتے ہوئے رضامندی ضروری ہے. یہ جائز نہیں ہے آپ کہیں کہ بس میں نے بات کر لی، اب تم نے شادی کرنی، میری عزت کا مسئلہ ہے. ہاں اس کی مرضی ہے، ابھی آپ کی عزت کی خاطر اگر وہ قربان ہونا چاہے، وقتی طور پر جذبات میں آ کر ہو جائے، لیکن بات کے نتائج ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں. والدین کے ایسے بلیک میل کرنے پر شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں نتائج درست نہیں نکلتے.
تو قرآن توجہ یہ دلا رہا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے اس سے کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں خاتون ہے، ان کے ساتھ میرا رشتے کی بات چل رہی ہے، تو اجازت ہے میں کر لوں؟ فرمایا اس کو دیکھا تم نے؟ فرمایا نہیں حضور دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر ہو سکے تو اس کو دیکھ لو۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، والد چلا گیا دیکھنے کے لیے بچی کو، چچا چلا گیا، ماموں چلا گیا، سارے چلے گئے جن کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چلے گئے، اور جس کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو نہیں دکھایا۔ خیر ہمارے ہاں تو آج بہت فارورڈ مسئلہ بن گیا، اب تو ہر چیز پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہو جاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے زوج کو زوجہ اور زوجہ کو زوج، جن کے رشتے کی بات ہو رہی ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، جنہوں نے آپس میں زندگی گزارنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہے، ما طاب لکم، تو جو تمہیں پسند ہو ان سے شادی کرو، من نساء عورتوں میں سے، مثنا 2 سے، ثلاث 3 سے، رباع 4 سے، تو یہاں 4 تک ایک مرد کو شادیوں کی اجازت ہے۔ ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، یہ اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کلاس میں طالبات کو لوگ یہ کہہ کر ڈرا دیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن میں تو 4 عورتوں کے ساتھ مرد کو شادی کی اجازت ہے، تم قرآن پڑھو گی تو پھر تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، سوتن آ جائے گی تم پر، ڈرایا جاتا ہے۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہمارے یہاں کے اس علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ ہم جو لوگ جن کا ہندوستان کے ساتھ ہم لگتے ہیں نا، پنجاب والے، سندھ والے، یہاں کے معاشرتی معاملات اور ہیں، اور جو ان کے شر سے بچے ہوئے ہیں ان کے معاملات اور ہیں۔ بلوچستان میں آپ چاہے جائیں، کے پی کے اور بلتستان وغیرہ، یہ اس سائڈ کے علاقے جو ہیں، جو افغانستان کے ساتھ یا دوسرے علاقوں کے ساتھ جن کا تعلق، وہاں کا ماحول اور ہے دوسری شادی کے حوالے سے۔ بہرحال یہ طویل عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں عرض کروں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس پر تان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کرنے والوں کو تماش بین کہا جاتا ہے، ظالم کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، اور جو شادی تو ایک ہی کرتا، روز تماش بینی کرتا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا مرد ہے، بڑا جوان ہے۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف رویہ ہے ہمارا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کی شادی ایک ہی ہے، لیکن روز گند میں منہ مار رہا ہے، اور ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کی تعریف کی جاتی ہے معاشرے میں۔ اور جس نے جائز طریقہ سے 1 سے زائد شادی کر لی، 2 کر لی، 3 کر لی، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے 1 سے زائد شادیوں کی مرد کو، لیکن وہ مشروط اجازت ہے۔ وہ مشروط کیا، شرط کیا ہے؟ وہ انصاف کرے۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر 1 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی نکاح کرو، پھر ایک سے ہی شادی کرو۔ 2 بیویاں ہیں، دونوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے ساتھ ہی کرو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں وہ عدل نہیں کرتا تھا، صرف ایک کے ساتھ ہی اسی کے حقوق پورے کرتا تھا، دوسری کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا، اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ اب یہ بھی چیز بیان فرمائی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ تو فرمایا اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک نکاح کرو، یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو، یا اس سے زیادہ قریب بصیحت ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ۔ تو نکاح اگر لگتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ شادیوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کے ساتھ ہی شادی کرو۔ ہاں، باندی، مملوکہ باندی کے ساتھ استمتاع، یعنی جس کو ہم ازدواجی تعلق کہتے ہیں، وہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی کی ملکیت میں باندی ہو۔ تو باندیوں کا اب تو رواج ہی نہیں رہا، تو اب تو انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہے، تو اگر باندی کسی کی ملکیت میں ہو تو اس کے ساتھ بھی استمتاع کی اجازت ہے یہاں پر۔ اس سے آگے بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ ہمارے ہاں ہر چیز میں بے بہا پیسہ لٹایا جاتا ہے، مہر دیتے وقت ایسے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے اچھا مہر دے دیا۔ مہر، مجھے ایک نکاح خان صاحب کہنے لگے کہ ایک شادی کی تقریب میں
میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے تو مجھے ان کا جی شرعی حق مہر لکھ دیں. میں نے کہا جی باقی سارے کام غیر شرعی اور یہاں آ کے شرعی. شرعی سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ جتنا بھی کم سے کم منیمم جو تھوڑے سے تھوڑا جس پر گزارا ہو جائے اس کو لوگ کہتے ہیں شرعی. تو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ حق مہر ادا کریں، لیکن اگر آپ خرچ کر رہے ہیں سارے معاملات میں تو یہاں بھی خرچ کرنا چاہیے. یہ بیٹی کا حق ہے، اس کا اچھا حق مہر دیں گے تو اس میں اس کی عزت ہے، اور بیٹیوں کو عزت دینے کی عادت ہونی چاہیے ہمیں. یہ بیٹی کو عزت دینا ہے. یہ درست نہیں ہے کہ آپ مولوی صاحب کے ہاتھ میں 2000 کا نوٹ پکڑا دیں کہ مولوی صاحب پھڑا دینا بچی دے ہاتھ دے وچ. ایسا نہ کریں. جو کام ہم اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. فرمایا خوشی سے ان کا حق مہر انہیں ادا کرو. ہاں وہ اگر خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ. اگر وہ بخوشی حق مہر واپس لوٹا دیں بخوشی تو پھر وہ شوہر کو لینے کی اجازت ہے. اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اپنا حق مہر اس کو واپس نہیں کر سکتی. آج کے دور میں یہ حق مہر کا معاملہ جہاں ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو ایک بڑی درد والی چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں والے سے ہم کہہ دیتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ جہیز نہ دینا، ہمیں سامان کی ضرورت نہیں، لیکن شادی مارکی میں کر دینا. شادی مارکی میں ہو کیونکہ ہمارے ساتھ عزت والے لوگ آئیں کہ ان کی ہماری ذرا عزت کے لیے، اور زیادہ کچھ نہ کرنا، مٹن کر لینا. تو ایسی باتیں کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے وہ بوڑھے باپ پر ایک کھانا کتنا بھاری ہوگا. بہت سارے غریب اور متوسط لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، یار میں نے بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا ہے. وہ رخصت کرنے کے ساتھ جو عزت کا لفظ ہے نا، یہ ساری زندگی تڑپاتا ہے لوگوں کو. تو سوچا کریں وہ ایک وقت کا کھانا جو آپ اس کھانے میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا، یقین رکھیں عزت کھانے میں نہیں، عزت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. بیٹیوں والوں کے ساتھ رحم کیا کریں. آج لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ بیٹی پیدا ہونے پر کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہی انہی معاملات کی وجہ سے. اور پھر اگر کھانے پہ تھوڑا سا وہ بچت کر لیں تو بیٹی کو ساری زندگی تانے یہی ملتے رہتے ہیں، تیرے ابے نے تیرا رجوی روٹی بھی نہیں کھوائی، فلاں چیز کم ہو گئی تھی. تو یہ ہمارے معاشرے کے بڑے المناک پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. دوسروں پر رحم کریں، دوسروں کے لیے درگزر والا معاملہ کریں، دلوں کو کشادہ کریں، اللہ ہم پر بھی رحم کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.